دنیا میں رہتے ہوئے ہر جگہ کی حکومتیں نئے نئے آرڈیننس جاری کرتے ہیں. بسا اوقات اس آرڈیننس پر عمل کرنا انسان کے اپنے لیے بھی، عمل کرنے والے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے مفاد میں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہوتا، اس کو نظر نہیں آتا اپنا مفاد اس کے اندر. یہ مختلف چیزیں ہیں. رب تبارک و تعالی نے آرڈیننس جاری کیے دو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی یہ آرڈیننس رب نے جاری کر دیا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امت کو بے شمار آرڈیننس دیے. جس چیز سے آپ منع کر دیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نبی کی طرف سے آرڈیننس ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو. کیا حکم دیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے قضا سے منع کیا ہے کہ قضا مت کیا کرو. قضا کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بالوں میں بعض جگہ سے چھوٹے کر دینا، بعض جگہ بڑے رکھنا. آج عام طور پر نوجوان اور نوجوانوں سے بڑی عمر کے بوڑھے بھی، اور صرف یہی نہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیچ میں سے بودے بڑے بال ہوتے ہیں اور یہ سائڈ سے جو ہے مشین پھری ہوئی ہوتی ہے یا اس طرح پھرا ہوا ہوتا ہے. یہ قضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آرڈیننس جاری کیا کہ خبردار یہ قضا مت کرنا تم. لیکن آج یہودیوں کو دیکھا دیکھی، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے، یہ ان کو دیکھا دیکھی مسلمانوں میں یہ عام چیز ہو گئی. مجھے تو حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی مسجد کے امام کی اولاد دیکھتا ہوں کہ قضا کیا ہوا ہے، کسی خطیب کی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ اس نے قضا کیا ہوا ہے، کسی پڑھے لکھے پروفیسر اور بڑے دانشمند اپنے آپ کو کہلانے والے اور سمجھنے والوں کو یا ان کی اولاد کو میں دیکھتا ہوں کہ قضا کیا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اور ہم شوق در شوق خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی وہ کروائیں. میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا کہ جو علم کو بدنام کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بدنام کر رہے ہیں اپنے عمل سے، کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کروا رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں اس چیز کی. جب یہ درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی عوام جو ہے اس کے اندر بھی اصلاح کا پہلو آگے بڑھتا رہے گا. اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہ جن کو قضا کا پتہ ہی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کہیں کے بال سر پہ بڑے رکھنا اور کہیں کے چھوٹے کرنا. کسی کو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم تک جب یہ بات پہنچ گئی تو ہم آگے اس کو شیئر کریں، ہم آگے فارورڈ کریں، ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو بھی اس گناہ سے بچ کر کے اللہ کے ہاں معجور ہوگا وہ اجر و ثواب اتنا ہی ہمارے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.